أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مومن بھائیوں، ایک دفعہ جماعت کی حیثیت سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ کے ساتھ آج میں پہلی ویڈیو اس سیریز میں ایک مقدمہ میں بنا چکا ہوں، ایک پہلی ویڈیو جو ہے اس سیریز میں، جس میں اپنے خاندان کے خلاف جو ہے حجت قائم کرتا ہوں، ان کو دعوت حق پیش کرتا ہوں، قرآن کے ذریعے ان پر آیت تلاوت کرتا ہوں اور اس کے ذریعے دعوت حق پیش کرتا ہوں۔ اور کیونکہ اکثر کے خلاف حجت میں قائم کر چکا ہوں 17 سال جب سے میں بالغ ہوا ہوں، الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں نے دعوت حق قرآن کے ذریعے مستقل پیش کی ہے، حجت قائم ہو چکی ہے ان پر، اکثروں پر۔ مگر میرے ایکسٹینڈڈ فیملی میں کوئی دور دراز جو ہیں، کوئی جن لوگوں سے ہمیشہ آپ کی انٹریکشن نہیں رہتی، خاص طور پہ امریکہ میں کزنز وزنز اور یہ وہ، ان سے آپ کی متعلقت نہیں رہتی، تو ان کے طرف بھی دعوت پہنچ جائے۔ تو اس کا طریقہ ہے، میں نے مقدمہ پورا ریکارڈ کر دیا، تو آپ کو تفصیل مطلب اس کے محرکات، اس ویڈیو اس سیریز کے محرکات اور اس میں کیا کیا چیزیں پیش کی جائیں گی اور یہ سب چیزیں دیکھنی ہو تو آپ ادھر دیکھ لیے گا ویڈیو میں۔ مگر یہاں میں خالی وہ آیت ایک ہر ویڈیو میں ایک آیت تلاوت کروں گا، اور اس آیت کی روشنی میں میں نے جو اپنے گھر کے جو 9-10 افراد ہیں ان پر ان آیات کی تلاوت کے نتیجے میں کن تجربات سے میں گزر رہا ہوں ان کے متعلق، اور کس طریقے سے یہ آیت کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے کہ ان پر حجت قائم ہے، ان کے اس آیت کے جواب میں جو عمل آئے، جو رد عمل آئے ہیں اس کے ذریعے۔ بہرحال شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی آج جو آیت ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اس کا آخری جملہ پڑھ لیتے ہیں پہلے، وہ یہ ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمِينَ۔ اور اسی عربی کو اگر ایک اور دفعہ دہرا لیں تو ایک اور آیت آتی ہے جس میں ظالمین کی جگہ جو ہے کافرین آتا ہے، یعنی کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمُ بِمَا أُنزِلَ لَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تو یہ ترجمہ میں فرما دوں ان جملے کا، وہ یہ ہے کہ اور وہ جو فیصلہ نہیں کرتے، ججمنٹ نہیں دیتے یا ججمنٹ لیتے نہیں ہیں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہی ظالمین ہیں، وہی کافرین ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چیز نازل کی ہے اس کا مقصد نزولی یہی ہے کہ جو اختلاف ہو مومنین کے مابین یا پورے بنی آدم کے مابین، وہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ اگر کوئی فیصلہ قبول نہیں کرتا یا وہ کسی اور کا فیصلہ پسند کرتا ہے، کتاب قرآن کی طرف اس کا فیصلہ کرنے کی کوشش ہی نہیں ہے، دو لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے قرآن فیصلہ کرے گا، چل کے کسی عالم قرآن سے فیصلہ لیتے ہیں، اور دوسرا آدمی بہت ریزسٹ کر رہا ہے، آخر جا رہا ہے تو صحیح طریقے سے تسلیم نہیں کر رہا، اور پھر جو ہے جب واقعی فرق آ جائے، مطلب ایک ہوتا ہے نا جب وہ ایک ساتھ وہ فیصلہ تلاش کر رہے ہیں، وہ ایک ساتھ فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر بھی ایک وحدت ہے، آپ سمجھے، دو بھائی ہیں ان میں کوئی اختلاف ہے، وہ جو ہے وہ فیصلہ چاہ رہے ہیں ایک ساتھ، تو بہرحال اختلاف کے باوجود گہری سطح پہ ایک وحدت پھر بھی موجود ہے۔ مگر جب حقیقت میں فرق آ جائے تو یہ جو فرق آ جائے، وہ آدمی جو قرآن کا فیصلہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، وہ کفار کی ولایت اختیار کرتے ہوئے کفار کے نظام کو مسلط کرے فیصلہ کرنے کے لیے، وہ کہ نہیں آپ چلیں امریکن کسی سائیکو تھراپسٹ کے پاس چلتے ہیں، وہ بتائے گا کہ آپ پاگل ہیں اور میں جو ہوں بالکل ذہین ہوں۔ تو اگر اس امریکن سائیکو تھراپسٹ جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے امریکن سوسائٹی سے ویل ایڈجسٹ کرے، وہ دیکھے گا کہ میں مجاہد بالقرآن ہوں، میں مذکر بالقرآن ہوں، اور جو امریکہ کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ مطلب میں لفظ نہیں استعمال کر رہا، دہشت گرد ہوتے ہیں اور یوں ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں، وہ دیکھے گا میں کسی کو مار ڈھار نہیں رہا، مگر میری فکر تو وہی انقلاب دین والی ہے، دین کے قیوم والی ہے، تو مجھے پاگل نہیں کہے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ چاہے گا کہ آپ وہ چلیں سائیکو تھراپسٹ کے پاس، حالانکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ سائیکو تھراپسٹ کے پاس چلیں جب معاملات ذاتی ہوتے ہیں
تو بہرحال سائیکو تھراپی اگر آپ نے پڑھی ہوئی ایک علوم ہے تو بہرحال اس میں کچھ مفید چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ فطرت پہ لوٹا دے. بھائی آپ ہمیشہ دھوکہ کیوں دے رہے ہیں, آپ ہمیشہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں, آپ وعدہ خلافی کیوں کر رہے ہیں, مطلب اس قسم کی چیزیں جو ہے انویسٹیگیٹ کرنا تو یہ مفید ہوتا ہے. مگر اب بالکل فرق آ گیا ہے, مطلب میں نے قرآن کی ہر بات وضاحت کے ساتھ کہہ دی ہے, ان کو پتہ ہے میرا جو کردار ہے وہ انقلاب دین اور دین کے قیوم کے لیے ہم وقت وہ ہے, ڈیڈیکیٹڈ ہے. اور کیا بولتے ہیں, اس عمر میں 23 کا تھا, 24 کا تھا, یعنی کہ یونیورسٹی کے فوراً بعد کا زمانہ. تو آپ کی اس عمر میں آپ کی ایک شخصیت بہت نکھری بھی ہوتی ہے. اور بہرحال مطلب میرے کانٹیکٹس بھی ہیں امریکہ میں بھی. اب میں بالکل تنہا ہو گیا ہوں, دین کی دعوت کی بنیاد پہ میں بالکل تنہا ہو گیا ہوں. امریکہ میں میرا کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے, کوئی اصلی دوست بھی نہیں ہے. آپ جب کم عمر کے ہوتے ہیں تو فطرت زیادہ تازی ہوتی ہے, فطرت اجاگر ہوتی ہے. تو بہرحال اگر آپ میں سچا ایمان بھی ہو نا تو اس عمر میں آپ کو اس معاشرے میں بھی حقیقی دوست قریب تر مل جاتے ہیں کیونکہ ان کی فطرت سلیم ہوتی ہے. مگر اسی معاشرے میں جیسے وہ پروان چڑھتے ہیں, آگے آگے چڑھتے ہیں, تو فطرت مسخ ہو جاتی ہے بہت جلد. 30 سال کی عمر تک فطرت مسخ ہو جاتی ہے. تو وہ میرے ہائی اسکول کے بھی دوست نہیں ہیں, یونیورسٹی کے بھی کوئی دوست اب ساتھ نہیں رہے. اب میں بالکل تنہا ہوں امریکن معاشرے میں. اب آپ مجھے لے کے جائیں گے پاگل خانے میں. اور اس سے پہلے بھی میں کالوراڈو میں رہا ہوں, وہاں ایک فلسفیانہ سلسلہ تھا, اس کے ذریعے بہت سارے دوست تھے. اب ان سے بھی کٹ گیا ہوں فلسفیانہ سطح پہ. تو آپ دعوت پیشی کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں, اور جب آپ کی فکر کو سمجھنے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کی پس منزل میں تو مطلب قرآن ہے, دین ہے, مذہب ہے, تو وہ پھر وہ فرق بھی آ جاتا ہے. اب جب میں بالکل تنہا ہوں, جب میں آپ کو کہتا تھا آپ تھراپی کے پاس چلیں, مطلب فیصلہ لینے کے لیے نہیں, مطلب استفادہ کے لیے, تو اب نہیں چلتے تھے. اب آپ چاہ رہے ہیں مطلب کورٹ میں جائیں, یا پھر آپ چاہ رہے ہیں کہ پولیس کو آپ لے آئیں, یا آپ چاہ رہے ہیں کہ سائیکو تھراپسٹ کے پاس چلے جائیں, مگر قرآن کا فیصلہ ابھی بھی قبول نہیں ہے. قرآن کا فیصلہ ابھی بھی قبول نہیں ہے. اور یہی چیز جو ہے, جب مسئلے مسائل درپیش آ رہے ہیں, ایک بندہ آپ کو مستقل کہہ رہا ہے 10 سال سے کہ آپ قرآن کا فیصلہ دیجئے, اور آپ قرآن کا فیصلہ لیجیے گا. جب آپ کو شدت ہونے لگی, وہ مطلب وہ فرق بہت زیادہ ہو گیا, قابل برداشت نہیں رہا آپ کے لیے, تو اس زمانے سے سب کہہ رہے ہیں کہ تھراپی چلو, تھراپی چلو, تھراپی چلو, تھراپی چلو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں پھر جو ہے ایک زمانہ ہوتا ہے کہ تھراپی جو ہے, جیسے 32 کا میں ہوں, اب میں اس عمر میں تھراپی شروع کروں, میں 14 سال کی عمر سے شادی کا کہہ رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس عمر میں یہ مجھے پاگل ثابت کرنے لگے ہیں, اس میں 6-7 سال نکالوں اپنے آپ کو ثابت اس سے نکالنے کے لیے. میں آپ کو پتا ہے امریکہ میں جو تھراپی ہوتی ہے وہ بہت عرصے پہ مشتمل ہوتی ہے, اور جیسی میں ثابت کرنے لگوں تو وہ بھی چھوڑ کے چل جائیں سلسلہ. میں ان کی شخصیت اور کردار کو پہچانتا ہوں. تو بہرحال ان آیات کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اختلاف میں ہو کسی اور مومن کے ساتھ, کسی مومن کے ساتھ یا مسلمان کے ساتھ, اور وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ قبول نہیں کرے, تو وہ کافر بھی ہے اور ظالم بھی ہے. کفر یہی ہے, اللہ کی کتاب کا فیصلہ نہیں قبول کرنا, اس کے طرف جانا بھی نہیں. دیکھیں جو کھلا کافر ہوتا ہے وہ تو رد کر دے گا, مجھے نہیں. مگر جو منافق ہوئے گا نا, جو منافق ہوئے گا وہ رد نہیں کرے گا, بس وہ اس کے طرف جائے گا نہیں. اور جب فیصلے کا مطلب بالکل فرق اور فیصلے کا وقت آ جائے گا, تو اس کے اولیاء کافر ہوئیں گے, اور وہ جس کا فیصلہ لینا جائے گا اس کی سلطانی قرآن سے نہیں ہوئے گی. جس کا وہ فیصلہ لینا چاہے گا اس کی سلطانی قرآن سے نہیں ہوئے گی, اس کا فہم اور فقہ عدل اور فہم اور فقہ اور فیصلہ کن جو ہے, اس کا فقہ اور فہم وہ قرآن کی باعث پر نہیں ہوئے گا. تو اس طریقے سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کافر کون ہے اور ظالم کون ہے. اور آپ جب اپنی دعوت حق پیش کریں گے اپنے خاندان کے سامنے, تو آپ پر بھی واضح ہو جائے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. پھر آپ لوگوں سے بات رہتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.